لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، معزز بزرگوں، بھائیوں، ماؤں بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرات بڑی قیمتی باتیں قرآن کریم، شریعت اسلامیہ اور مسلمانوں کے حالات کے سلسلے میں سماعت فرما چکے ہیں. کوئی تفصیلی گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اخیر میں آپ نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان منظر سامنے آیا ہے جو اس مدرسے کی 3 سالہ خدمات کا حاصل ہے، جس میں 62 طلباء نے حفظ قرآن کریم مکمل اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا اور 22 وہ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کو باقاعدہ فن تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق کی ہے. فن سے ان کا گہرا ربط اور تعلق ہو گیا ہے. حفظ کے دوران بھی انہوں نے جو پڑھا ہے وہ بھی اس فن کی رعایت کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن باقاعدہ کتاب کی شکل میں اس کو ہمارے یہاں اردو حفظ کہا جاتا ہے. ہم جو قراءت پڑھتے ہیں حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت ہے بروایت امام حفص، تو اس لحاظ سے اس کو اردو میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کو اردو حفظ کہتے ہیں، اور وہی نصاب عربی میں پڑھایا جاتا ہے اس کو عربی حفظ کہتے ہیں. بہرحال یہ عظیم الشان خدمت قرآن کریم سے متعلق جو آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، سب سے پہلا یہی تھا، یتلو علیہم آیاتی کا، اللہ کے کلام کی آیات کیسے پڑھی جائیں یہ بتانے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے ان کی زبان پہ یہ جملہ آیا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ ان کلمات کو، ان آیات کو کیسے پڑھا جائے یہ پیغمبر سکھائے لوگوں. الحمدللہ وہ سکھانے کا سلسلہ آپ سے شروع ہو کر آج تک امت میں جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. ان حضرات کو جو دولت ملی ہے حفظ قرآن کریم کی یا تجوید کی، اس پر ہم ان کو دستار بھی دیتے ہیں، اس کے سر پر باندھی گئی ہے اور مبارکباد بھی دیتے ہیں. ہم تو آج دے رہے ہیں مبارکباد. آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ قصہ سنایا ہے جو ہزاروں سال پہلے پیش آیا. اس میں فرشتوں نے مبارکباد دے رکھی. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طہ، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. خود پڑھ جائے. سننے والے کون تھے؟
ہمارا اور آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں. جب آسمان زمین کی بڑی دنیا آباد نہیں ہوئی تو ہم کہاں سے آ جاتے. ایک اور مخلوق تھی جس کا نام ہے ملائکہ، جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر ان کو لگا رکھا ہے. خود ہماری حفاظت کے لیے بھی لگا رکھا ہے، ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے بھی لگا رکھا ہے. کرام کاتبین، دائیں کندھے پر بھی ہے، بائیں کندھے پر بھی ہے. وہ نظر نہیں آتے اس دنیا میں. اگر کبھی نظر آئیں گے تو انسانی شکل میں وہ آ جائیں گے تو نظر آئیں گے. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے تو نظر آتے تھے. حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور صحابی ہیں، حسن جواب والے، عام طور پر ان کی شکل میں آئے تھے. ان کی اصل شکل کیا تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حضرت جبرائیل سے علیہ السلام کہ بھائی جبرائیل تم اپنی اصل شکل میں دکھا دو فرشتہ ہوتے ہوئے. تو ٹھیک ہے دکھا دیں گے. وعدہ ہو گیا کہ اجیاد کے میدان میں آ جائیے، حرم شریف کے سامنے مکہ مکرمہ میں. آج کل جو ملک عبدالعزیز کے سامنے کا علاقہ ہے وہ کہلاتا ہے. وہ میدان تھا. آپ تشریف لے گئے تو 11 بجے کا وقت تھا. آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسد اطہر اتنا وسیع و عریض ہے کہ ادھر جو افق تھا سامان کا، آسمان کا پورا کنارہ بھر گیا. 70 افق، اتنا بڑا تو ان کا بدن تھا اور 600 ان کے بازو تھے پر. ہم اور آپ دیکھ رہے تھے تو بے شک پتہ ہو جاتا بلکہ ہارٹ فیل ہو جاتا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا. بہرحال فرشتے موجود تھے. فرشتوں نے اس کلام کو سنا اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کلام ہمارے پاس سے نہیں ہے، اس میں تو ہدایات ہے، یہ کرنا ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے. فرشتے گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، ان میں طاقت ہی نہیں گناہ کرنے کی. لیکن کسی اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام مرتب فرمایا ہے اور یہاں سے نیچے جائے گا. وہ قوم کون سی ہے یہ بھی ان کو معلوم نہیں. بغیر معلوم ہوئے وہ مبارکبادی کے کلمات استعمال کرتے ہیں. پہلا جملہ تو یہ فرمایا فرشتوں نے کہ طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا. اس امت کی حالت بڑی شاندار. کیا کہنے اس امت کے کہ جس کی ہدایت کے واسطے ان پر یہ کلام اتارا جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اس کا مصداق ہم اور آپ بن گئے محض اللہ کے فضل و کرم. ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں. اللہ نے ہمیں امت محمدی علیہ صاحب السلام میں پیدا کر کے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. ہماری ہدایت کے واسطے یہ قرآن کریم نازل ہوا. ہدایت تو سب کے لیے ہے لیکن ہم اس سے انتفاع کرنے کے قابل ہو گئے. اس لحاظ سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ مبارکباد ہزاروں سال پہلے مل چکی ہے، چاہے اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. ایمان کے لیے قرآن کا پڑھنا آنا ضروری نہیں ہے. قرآن کو اللہ کا کلام مان لینا یہ ایمان کی بنیاد ہے. تو ہر مسلمان کو چاہے قرآن پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مرد یا عورت، اس کو فرشتے مبارکباد دے چکے ہیں اور وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس کے بعد دوسرا جملہ فرشتوں کا یہ ہے اور غالباً وہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جس امت کو یہ کلام دیا جائے گا وہ امت اس کی قدر منزلت بہت کرے گی، ناقدری نہیں کرے گی. پچھلی امتوں نے آسمانی کتابوں کی قدر نہیں کی. اس کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی بھی آسمانی صحیفہ کتاب اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں. لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز عطا فرمایا کہ اس نے اپنے کلام کی مکمل طریقے پر شروع سے ہی حفاظت کا انتظام کیا ہے.
تو فرشتوں کو یہ اندازہ ہوا، اس لیے فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، کہ وہ نہ صرف ناظرہ پڑھیں گے بلکہ اس کو حفظ بھی کریں گے۔ لہذا وہ دل اور وہ سینے ان کی حالت بڑی شاندار جو اس کلام کو یاد کریں گے۔ تو جتنے حافظ آج تک ہو چکے دنیا کے کسی بھی خطے میں، جن کو شمار کرنا ناممکن، پورے شمار کرنا تو ہے ہی ناممکن، آج اس وقت کے اندر، اس سال کے اندر کہاں کہاں کتنوں نے حفظ کیا ہے، ان کا احاطہ کرنا بھی تقریباً ناممکن سا ہی۔ سب کو فرشتوں کی طرف سے مبارکباد ملی ہے اور ملی ہوئی ہے، تو وہ خوشی ہو رہے، خوشی کے مارے یہ جملہ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ، کیونکہ حفظ کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے تو بہت مشکل کام، لیکن اللہ آسان کر دیتا ہے۔ عام طور سے 3 سال لگتے ہیں، لیکن 6 مہینے میں حفظ کرنے والے بھی موجود ہیں، اس سے کم میں بھی حفظ کرنے والے موجود ہیں، دوسری تعلیم جاری رکھتے ہوئے حفظ کرنے والے موجود ہیں، آج گئی گزری دنیا میں بھی۔ لیکن پھر بھی بہت سے حضرات ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو حفظ نہیں کر پاتے، ان کو بھی یہ جملہ مبارکبادی کا کہ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، وہ زبانیں بھی چومنے کے قابل ہیں، بڑی شاندار زبانیں کہ جن سے یہ کلام ادا ہوگا۔ یعنی اگر وہ حفظ نہیں کر سکے، دیکھ کر ہی پڑھنے ہیں، وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اس قصے کو سنانے کا مقصد محض قصہ نہیں ہے، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس قصے کی اطلاع دی، آپ تو موجود نہیں تھے اس وقت میں، اس قصے کی آپ کو اطلاع دی ہے اور آپ نے اس کو امت کو سنایا ہے، امت نے اس کو نقل کیا ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ سبق ہے اس کے اندر، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو استحضار ہونا چاہیے، خیال رہنا چاہیے کہ مجھے بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے۔ وہ کوئی وظیفے کی کتاب نہیں ہے، وہ تو ھدی للمتقین ہے، راہنما ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، زندگی کیسے گزارو، بالکل صاف سیدھا راستہ جس میں کسی قسم کا زیب نہیں، ٹیڑھ نہیں، ایسا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آپ حضرات نے حضرات علماء کی تقریروں میں اس طرح کی کچھ مثالیں سن لی ہیں کہ قرآن کریم کس طریقے پر رہنمائی کر رہا ہے۔ اس طریقے پر ہر مسلمان کو قرآن کریم سے لگاؤ ہونا چاہیے، اس کی قدر و منزلت دل میں ہونی چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کی یعنی دلچسپی اور شوق اور رغبت دل کے اندر ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ تو حفظ ہو ہی جائے۔ پورے حافظ ہو جاؤ بہت اچھی بات ہے، 10 سال بندی ہوگی، مگر جنہوں نے 10 پارے کر رکھے، 5 پارے کر رکھے، 15 پارے کر رکھے، ان بیچاروں کو کوئی ذکر فکر ہی نہیں ہوگا۔ یہ مولانا اسامہ صاحب بتائیں گے ان 62 کے علاوہ اور کتنے ہیں آپ کے یہاں کہ جنہوں نے 5 پارے 10 پارے حفظ کر رکھے ہیں، کتنے ہیں وہ نہیں معلوم، ان کو پوچھتا ہے کہ کوئی بیچارہ پوچھ۔ حالانکہ 5 پارے حفظ کرنا بھی تو بڑی بات ہے، 10 پارے حفظ کرنا بھی بڑی بات ہے، تو معمولی بات نہیں ہے۔ حفظ کرنے کی فضیلت اور اس پر جو انعام ہے، 30 کے 30 پارے ہوں گے تبھی ہوگی، 10 پارے والوں کو نہیں ہوگی۔ تمام صحابہ پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے، پورے قرآن کے حافظ تو چند صحابہ ہیں، انگلی کو شمار کی جائے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن کی دستار باندھ دی، ان کو نمایاں کر دیا آپ نے، بہت اچھا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی ہے۔ لیکن جنہوں نے 10 پارے کر رکھے ہیں، 15 پارے کر رکھے ہیں، 20 پارے کر رکھے ہیں، ان کا بھی تو کچھ کام ہے، ان کی کم سے کم فہرست سنا دو۔
نہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دو، رومال دے دو اور کوئی چیز دے دو، بہرحال تو وہ بھی قابل قدر ہے، اور فرشتوں کی مبارکبادی ان کو بھی ملی ہوئی ہے، پوروں کو جو مکمل حافظ ہوئے ان کو بھی ہے، اور جو جتنے بھی، اس میں کل لہو کا لفظ نہیں ہے، توبہ کی اجباف تحمل ہادہ، بس ہادہ ہے، ہادہ کا اشارہ قرآن، پورا قرآن بھی ہوتا ہے اور قرآن کے حصے کو بھی قرآن کہتے ہیں، اس لیے جو جتنا بھی حافظ ہے اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان، یہ سبق بھی ہے اس میں کہ ہر مسلمان کو قرآن کریم پڑھنا آنا چاہیے، کوئی مرد اور عورت کسی عمر کے کسی مرحلے میں ہو، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہے۔ یہ بڑی یعنی ایک طرح کی محرومی کی بات ہے کہ آدمی رات دن کاروبار میں لگا رہتا ہے، اگر وہ روزانہ 5 منٹ نکال لے، 10 منٹ نکال لے، آہستہ آہستہ قرآن کریم کو نادرہ پڑھنا سیکھ لے، اگر پڑھنا نہیں آتا یا پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح نہیں آتا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ہمارے مدرسے کے جو طلبہ ہیں وہ تو مدرسے سے استفادہ کرتے ہی ہیں، لیکن جو ہمارے دوسرے باقاعدہ داخلہ نہیں جن کا مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی استفادہ کرنا چاہیے، مرد بھی استفادہ کریں اور مرد اپنی گھر والیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جا کر سکھائیں، جو طریقہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کہ وہ خود سلوک تھے اور اپنے گھر والوں کو سکھایا کرتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں رہنا چاہیے جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ ہمارے حضرت مرحوم مولانا انوار احمد صاحب جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام کے مطابق یہ تاریخ طے ہوئی تھی، وہ دلی تشریف لے گئے تھے، تو حضرت والا نے مرحوم نے تذکرہ فرمایا تھا اور شرکت کے لیے دعوت بھی دی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں حاضری کی توفیق ہو گئی، تو حضرت کے وصال کے بعد کا یہ پہلا سالانہ جلسہ جسات بندی، یہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہے، آپ حضرات بھی دعا کرتے ہیں، لیکن جو کہ اس عمل کی وجہ سے جو قرآن کریم اور دین کی اشاعت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما رہا ہے، ان کے نام عمل کے اندر یہ ثبت ہو رہے ہیں یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی اس صدقہ جاریہ کے ہر طرح کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم۔ اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته لنا عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها معادنا۔ یا ارحم الراحمین، وحد اپنے فضل اور کرم سے ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی صورت غیب سے پیدا فرما، جو ناحق مقدمات پھنسے ہوئے ہیں جلد ان کو باعزت بری فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے فرما رکھا ہے اور جو اس وقت میں آپ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کی ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں، محض اپنے فضل اور کرم سے سب کے مقاصد پورے فرما، سب کی پریشانی دور فرما، اس مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، منتظمین، معاونین، سب کی خدمات کو درجہ بدرجہ قبول فرما، ہمارے عزیز و اقارب، اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ
حضرت مولانا انور جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جوار رسم میں پہنچ چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو باقاعدہ حیات موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو دین پر ثابت قدم رکھ، ان کے فیوز سے دیر تک مستفید ہونے کے لیے توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور خصوصی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ جامعہ